अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बेहद खुशी हुई मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स को, आप लोगों के कमेंट्स मैंने सारे पढ़े, मैं जवाब नहीं दे सकी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अपनी खैरियत नहीं बताई, आपने उस वीडियो के बाद फिर से कोई वीडियो नहीं बनाई, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो पहली चीज़ ये कि पहले तो मैं शुक्र अदा करती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिन्होंने मेरी कम्युनिटी, मेरी वीडियो अपनी अपनी कम्युनिटी पे शेयर की हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो को शेयर किया है, उनका बेहद शुक्रिया, उन सब का शुक्रिया। उसके अलावा मैं उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे हमेशा एक मुसीबत में रख के भी अपने साथ थामे रखा है। गिराने वाले बहुत होते हैं आपको, आपका स्टेमिना ख़त्म करने वाले, आपको आपके काम से हटाने वाले बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं। आपको इस तरह का कर देते हैं कि वो आपको टेंशन दे के वो आपको काम से हटा देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे पता है कि मुझे मेरे YouTube चैनल को ख़त्म करने की कोशिश की गई, मुझे काम से हटाने की कोशिश की गई, मुझे धमकियां लगाई जा रही हैं कि मैं किसी तरह से वो वीडियोस डिलीट करूं, मैं किसी तरह से वो जो चैनल है उसको छोड़ दूं, मैं ये चीज़ें छोड़ दूं। मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल था वो तो तबाह हो चुका है। मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें मैं फ़ेस कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें आगे लाइफ में शायद फ़ेस होंगी, क्योंकि जो मर्द होता है ना, सारा उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को किस तरह से बचाता है। जो मर्द अपनी बीवी और अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, डे वन से जो बंदा अपने सिर्फ फैमिली को प्रायोरिटी दे रहा होता है, अपनी माँ को, अपनी बहन को, उस बंदे के घर को इसी तरह तबाही की तरफ जाता है, उस बंदे का घर इसी तरह तबाह होता है। मेरी खैर, मुझे इन बातों में नहीं पड़ना है, मुझे अपने मुस्तकबिल का सोचना है। मेरी उन बहनों ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे कहा कि सिद्रा आप अपने पैरों पे इस वक्त खड़ी हुई हैं, आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी संभाल सकती हूँ, उनका सहारा बन सकती हूँ। ना कि मैं किसी की नज़रों को देखूंगी अब कि कोई आएगा मुझे रुखसत करके या राज़ी करके लेके जाएगा, मुझे किसी की रजामंदी की या किसी की बात की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना यहाँ पे अभी बहन के घर पे हूँ। मैंने अपनी खैरियत आप लोगों को, अब नेक्स्ट जो वीडियो आई थी मेरी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मैं वहाँ से निकली, अपनी मेरी बहन मुझे किस तरह से यहाँ लेके आई। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। मेरे फैमिली में समझ लें कि मेरी, अगर मैं बहन के घर स्टे कर रही हूँ तो मुझे कहा जाएगा कि जी बहन ने घर ख़राब कर दिया, बहन घर से निकाल के ले गई। लेकिन ये इल्ज़ामात मैं काफ़ी सुन चुकी हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी को नज़र नहीं आती, जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं वो किसी को नज़र नहीं आती। काशिफ के अपने घर में उसकी अपनी सगी बहन, जो कि जिसका काम ही नहीं बनता कि वो अपने ससुराल को छोड़ के आके यहाँ पे भाभी के घर को तबाह करे, उस औरत ने आके घर सारा तहस नहस कर दिया। ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आती। काशिफ को ये चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि उसकी बहन ने किस तरह से उसके घर को तबाह किया, उसकी बहन ने क्या क्या कुछ किया। वो सारी बातें ना काशिफ ने मेरे से पूछी हैं अभी तक, और ना वो सुनना चाहेगा, क्योंकि वो, उसकी माँ ने सच्ची साफ बात कर दी है कि हमने तावीज़ों से, हमने जादू से अपने बेटे को काबू में किया हुआ है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं इस बात को लेकर के कि वो किस तरह से, किस हद तक जाती हैं, वो किस तरह से तावीज़ गंडे करती हैं, सारी चीज़ें। खैर ये इस पे एक अलग वीडियो बननी चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि ना मैं YouTube छोड़ूंगी, ना मैं YouTube को से हटूंगी, ना मैं अपनी वीडियोस डिलीट करूंगी। अगर किसी ने मेरा कुछ भी उखाड़ना है तो उखाड़ के देख ले। मैं किसी से डरती नहीं, ना मैं किसी की धमकियों से डरती हूँ। सच्ची और सीधी बात यह है कि जिसके साथ अल्लाह होता है उसके साथ कोई भी नहीं होता। और इस वक्त मेरी भी वही मिसाल है कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई भी नहीं है। मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बहन के घर बैठी हूँ, खुश हूँ। अभी बच्चे भी मेरे यहाँ पे बहुत खुश हैं। कुछ दिन मैं यहाँ रुकूंगी, फिर मैं उसके बाद देखती हूँ कि मैं अपना घर कहाँ पे ढूंढती हूँ, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं घर ढूंढ रहे हैं। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से पूछना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारा क्या आगे से, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल के आई हूँ, आज चौथा पाँचवा दिन है, काशिफ ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या उस घर में, या मेरी अम्मी ने तुम्हें क्या कहा। कुछ भी नहीं उसने पूछा, क्योंकि उसकी माँ ने उसका दिमाग तावीज़ करके बंद किया हुआ, ठीक है। और मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं उनके जो मैं दबा के बैठी हूँ। बस इज़्ज़त पर्दे वाली बात है। फिर वही आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि घर की बातें बाहर नहीं निकालें, घर की इज़्ज़त बाहर नहीं निकालें। फिर मैं वही बात करूँगी कि जो लड़की जब घर के अंदर
تکلیف کاٹ رہی ہوتی ہے، پریشانیاں کاٹ رہی ہوتی ہے، اس کو گھر کے اندر اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، مارا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بچوں سمیت وہ جب روڈ پہ نکلتی ہے 10 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز کسی کو بری نہیں لگتی، اس پر کوئی نہیں سوچتا کہ ہم نے کسی کی بیٹی کو تکلیف دی. لیکن جب بات آتی ہے سوشل میڈیا کی تو ساروں کی عزتیں اچھلنے لگ جاتی ہیں، سارے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہماری عزت نیلام ہو رہی ہے. مجھے میری جان کو خطرہ ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں، میں بھی کہ میرا آخری بیان بھی ہو، ٹھیک ہے. آپ لوگ مجھے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. مجھے دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں گولیوں سے مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ. اور اگر میرے کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی آپ لوگوں کو کوئی خبر سننے میں ملی کہ سدرا کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کے ذمہ دار میرے سسرال والے ہوں گے، اسپیشلی میری ساس اور میری نند ہوں گی. میری ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ بیان آپ لوگ اپنے پاس رکھ لیں، سیو کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. آنے والے وقتوں میں اگر میری جان کو کچھ بھی ہوا، میرے پاس بہت زیادہ کرنے کو بہت کچھ ہے. یہ لوگ اگر مجھے ہلکا لیتے ہیں کہ سدرا شاید ایک صرف لڑکی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ ڈر جائے گی، میں ڈرتی نہیں. اگر میں ڈرتی تو میں یوٹیوب پہ آ کے اتنے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ باتیں نہ کرتی، ٹھیک ہے. ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں ہوں، اور کسی کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو مجھے انصاف چاہیے، مرنے کے بعد ہی صحیح. مجھے آپ لوگ انصاف دلائیں گے، اور مجھے آپ لوگوں پہ پورا ٹرسٹ ہے. جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے یوٹیوب پہ سپورٹ کیا ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد بھی ضرور انصاف دلائیں گے. دنیا میں تو انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ انصاف دنیا میں انسان کو انصاف کبھی بھی نہیں ملتا. دوسری بات یہ، بچے میرے الحمدللہ خوش ہیں. میں وہاں سے آئی تھی تو میں بالکل کچھ نہیں لے کے آئی تھی، کپڑے شپڑے سب وہیں چھوڑ آئی تھی. کس طرح سے میں یہاں پہنچی تھی یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو یہاں آ کے پھر میں نے بچوں کو الحمدللہ اپنے بچوں کو کپڑے دلا دیے، سب کچھ کر دیا الحمدللہ. وہ کھیل رہے ہیں اندر اپنی کزنس کے ساتھ. میری ماشاءاللہ سے اور بھی بچے ہیں یہاں پہ، تو وہ کھیل رہے ہیں. اور بچوں سے تو میں آپ کو انشاءاللہ ملواؤں گی نیکسٹ کسی ویڈیو میں. اس وقت میری آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، اور یہ خطرہ نا میرے اپنے ہی پیدا کر رہے ہیں. جو لوگ مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں، نہ میں کسی کی دھمکیوں سے ڈرتی ہوں، نہ میں کسی کے ڈپینڈڈ ہوں کسی پہ، ٹھیک ہے، کہ کوئی مجھے سہارا دے گا تو میرا سرکل چلے گا. نہیں، میں الحمدللہ سے اپنا سارا نظام خود چلا رہی ہوں. اور جو نام ہوتا ہے نا، صرف وہی اگر انسان کے ساتھ صحیح چل لینا، ایک نام ہوتا ہے ہسبینڈ کا. اس نام کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ضروری ہے زندگی میں، تو اگر وہ اپنے بچوں کے لیے سوچنا شروع کر دے کہ میں اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کچھ سوچوں، بڑی بات ہے. لیکن ایسے کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کو رول دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. لیکن وہ اپنے ماں، اپنی بہن، ان کی شرارت باز باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اور ان کے شکنجوں میں. خیر، اس کا تو قصور ان کا بھی نہیں ہے، کاشف کا بھی نہیں ہے میں کہوں گی، کیونکہ کاشف کی والدہ جو ہے وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے. انہوں نے جس طرح کے جادو کیے ہیں نا خاندان پہ، سب پہ، میں اس پہ باقاعدہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی اور پروف دوں گی آپ لوگوں کو کہ کس ہتھ کنڈے کس طرح کی چیزیں وہ کرتی تھی. ٹھیک ہے، میں ڈرتی کسی سے بھی نہیں ہوں، اور میرا کسی کو ذلیل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ صرف ویڈیو اس لیے میں بنا رہی ہوں کہ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ سے نہیں ڈرتا اور ظلم کرتا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ اس کو دنیا کی بھی باتوں سے کوئی فرق پڑے گا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں خدا بن گیا ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں گھر بھی تباہ کر سکتا ہوں. اور میں ایک بات بتا دوں کہ میرے گھر کو خراب کرنے میں میری نند اور میری ساس کا پورا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے منہ پہ کہہ دیا ہے ہم اپنے بیٹے کو طلاق دلوا کے دوسری شادی کروائیں گے، ہم اپنی یہ جو تم نے ہمارے گھر پہ ہمارے پورشن پہ رہ رہی ہو، اس کو ہم یہ تم ہمارے بلبوتے پہ رہ رہی ہو تو اس کو خالی کرو، ٹھیک ہے، ہم اپنے بھائی کی یہاں پہ دوسری بیوی لے کے آئیں گے. میں کاشف سے صرف اتنا کہوں گی کہ دوسری کیا، تم 4 لے آؤ. اس گھر میں اگر ایک عورت بھی رہ گئی نا، ایک عورت بھی تمہاری ماں کے ساتھ،
تو میں یہیں کھڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ سدرا کاشف کو آ کے ضرور بتانا، میں تماشا دیکھوں گی، میں دیکھوں گی کہ اس گھر میں کون رہتا ہے۔ وہ جو وقت میں نے کاٹا ہے نا ان عورتوں کے ساتھ، یہ مجھے پتہ ہے، یہ دنیا کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ہیں، کس طرح سے اذیت دیتی ہیں، کس طرح سے پریشان کرتی ہیں، کس طرح سے وہ آپ کو اذیت میں سسکاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو تو کیا آپ خود بچ جاؤ گے؟ آپ اپنے انجام سے بچ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے نا کہ جس وقت اللہ نے پکڑ کر لیا آپ کی، زمین ہل جائے گی آپ کے نیچے سے۔ میں تو چھوڑ رہی ہوں وہ گھر، بہت مشکل ہے کہ میں وہاں دوبارہ قدم رکھوں گی، کیونکہ اس گھر کے بندوں نے ہی مجھے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ گھر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس دنیا میں رہ جاتا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا۔ ہماری قبر جو ہوتی ہے وہ صرف 2 گز کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب پتہ نہیں کتنی فٹ کی ہوتی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ 7 فٹ کی 6 فٹ کی قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم نے لیٹنا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا زمین، گھر، پلاٹ نہیں جاتا، اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ جو دنیا میں چھینتے ہیں کسی سے، وہ چھیننے والے جو ہے نا وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں، کچھ لے کے نہیں جاتے۔ اور جو دنیا میں دیتے ہیں، لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، ان پہ نچھاور کرتے ہیں، وہ لوگ بھرے دھرے جاتے ہیں اس دنیا سے اپنے اعمالوں کے ساتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی تک تو میں ٹھیک ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، میرے ساتھ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بتا نہیں پائی میں اتنے دن سے آپ لوگوں کو۔ میں بڑی پریشان تھی، میں اپنے حواس میں بھی نہیں تھی، میں آج تھوڑی سی سیٹل ہوئی ہوں۔ بچوں سے بھی انشاءاللہ آپ کو جلد ملواؤں گی اور اپنی ڈیلی روٹین میں آنے والی ہوں انشاءاللہ۔ جو میری چینل کی ویڈیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری لائف میں جو آگے سے ہونے والا ہے یا ہوگا وہ ساری اپڈیٹ آپ کو دوں گی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ بھروسہ ہے۔ اور زندگی میں نے اس یوٹیوب پہ بہت ہمت حاصل کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی سدرا آپ اتنے دھڑا دھڑے سے بول رہی ہو، آپ یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ آپ کو اس تک پہنچاتی ہے، ظلم آپ کو اس تک پہنچاتا ہے کہ آپ بولتے ہو۔ اور جو بولنے والے ہوتے ہیں نا، جو بولنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا ان کو کھڈا کھود کے دفن کرنے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ تو جب تک میں زندہ ہوں نا، میں یہ یوٹیوب تو چھوڑنے والی نہیں، یوٹیوب کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔ اچھی زندگی الحمدللہ بھی گزر رہی ہے فی الحال، لیکن زیادہ بندہ کسی کے گھر بھی نہیں رہتا، ہر بندے کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، چاہے اگلا بندہ جتنا اچھا ہو، جتنا آپ کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہو، لیکن ہمیں اپنا کچھ سوچنا ہے، اور وہ میں انشاءاللہ سوچوں گی، اور جو بھی سوچوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ چھوٹا سا ولاگ تھا، اپڈیٹ تھی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سدرا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور اگر اس کے بعد اگر میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوئی یا مجھے مارنے کی کوشش ہے، جو بھی ہوا، تو جی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر میں کنٹینیو کروں گی بلاگ کو، آپ کے ساتھ روزانہ کی اپڈیٹ دوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔